اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پر مت آنا، وہ مجھے وہاں بھی فون کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ وہ آواز مرنے والے شخص کی تھی جو 2 دن پہلے دفنایا گیا تھا۔ رات کے 11 بجے رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور صرف میری لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی ماحول کو تھوڑا سا روشن کر رہی تھی۔ میں فری لانسنگ کے کام میں مصروف تھا کہ اچانک فون بجا۔ نمبر انجان تھا، لیکن آواز وہ مجھے بخوبی یاد تھی۔ سلمان بھائی، میں عدنان ہوں۔ عدنان میرا جگری دوست جو 2 دن پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ میں نے خود اس کی لاش کو غسل دیا، جنازہ پڑھا اور اسے دفنایا۔ وہ کیسے مجھے کال کر سکتا تھا؟ یہ مذاق کس نے کیا؟ میں غصے میں چیخا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی مر چکا ہوں، لیکن وہ مجھے یہاں بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس کی آواز میں خوف، درد اور تکن تھی۔ کون نہیں چھوڑ رہا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو روشنی میں نہیں آتے، جو قبروں سے نکلتا ہے جب دنیا سو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں ہمیشہ کے لیے۔ کال منقطع ہو گئی۔ میری ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً نمبر چیک کیا۔ کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی کال لاگ نہیں، جیسے وہ فون آیا ہی نہ ہو۔ اگلے دن میں نے عدنان کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ قبرستان سنسان تھا، ہوائیں سائے سائے کر رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ عدنان کی قبر پر پہنچا تو دیکھا کہ مٹی ہلکی سی اکڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اندر سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اس لمحے میرے فون پر دوبارہ وہی نمبر آیا۔ مت آنا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس بار کال کے ساتھ ساتھ مجھے قبر سے ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اندر سے رینگ رہا ہو۔ میں بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگا۔ گھر آ کر دروازہ بند کیے، قرآن مجید کی تلاوت کی اور ساری رات جاگتا رہا۔ لیکن کالز نہیں رکے۔ ہر رات 11 بجے وہی نمبر، وہی آواز۔ اگر میں تمہیں اپنی جگہ بلا لوں تو تم میرے درد سمجھو گے۔ میں نفسیاتی مریض بن چکا ہوں۔ لوگ کہتے میں وہم کا شکار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں وہ فون سچ تھا۔ عدنان سچ میں بول رہا تھا اور میں ڈرتا ہوں کسی دن میں ہاں کہہ دوں گا۔